بسم اللہ الرحمن الرحیم والترتیب فی اللغت، اور ترتیب لغت میں جعل کل شیء فی مرتبتہ، بنانا ہے ہر چیز کو اس کے مرتبہ میں، وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں جعل الاشیاء المتعددۃ، متعدد اشیاء کو بنانا ہے، بحیث اس طور پر تطلق علیہا اسم الواحد، کہ ان پر اطلاق کیا جائے واحد کے نام کا، ویکون لبعضها نسبۃ الی البعض، اور ہو ان کے بعض کے لیے نسبت بعض کی طرف، دوسرے بعض کی طرف، بالتقدم و تأخر، تقدم اور تاخر کے ساتھ۔ ترتیب کا لغوی معنی ہے ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا، اور اصطلاحی معنی ہے متعدد اشیاء کو اس طور پر بنانا کہ ان پر ایک نام بولا جائے اور بعض کی طرف نسبت ہو تقدم و تأخر کے لحاظ سے، یعنی بعض مقدم ہوں اور بعض مؤخر ہوں، جیسے حیوان اور ناطق، کہ حیوان کو مقدم اور ناطق کو مؤخر کرتے ہیں، تو ان پر ایک نام بولا جاتا ہے کہ یہ حد تام ہے، اور انسان تک پھر رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ترتیب کا لغوی معنی ہوا ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا، اور اصطلاحی معنی ہے متعدد اشیاء کو اس طور پر بنانا کہ ان پر ایک نام بولا جائے اور بعض کی طرف نسبت ہو تقدم و تأخر کے لحاظ سے، یعنی بعض مقدم ہوں اور بعض مؤخر ہوں۔ والمراد بالامور، اور امور سے مراد ما فوق الامر الواحد، امر واحد سے زائد ہے۔ وکذالک کل جمع، اور اسی طرح ہر جمع ہے، یستعمل فی التعریفات فی ھذا الفن، جو استعمال ہوتی ہے اس فن کی تعریفات میں۔ ایک سوال کا جواب ہے کہ نظر و فکر کی تعریف میں امور کا لفظ ہے، اور جو جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ نظر و فکر کے لیے کم از کم 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ نظر و فکر تو 2 چیزوں میں بھی ہو جاتی ہے، جیسے حیوان ناطق۔ سوال ہوتا ہے نظر و فکر کی تعریف میں امور کا لفظ ہے جو کہ جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ نظر و فکر کے لیے کم از کم 3 امور ہونے چاہیے، حالانکہ 2 امروں سے بھی نظر و فکر بن جاتی ہے، جیسے حیوان ناطق۔ جواب دیا امور سے مراد ما فوق الواحد ہے، یعنی جو ایک سے زائد ہو، خواہ 2 ہوں 3 ہوں۔ فن منطق کے اندر جتنی بھی تعریفات ہیں ان میں امور جمع سے مراد ما فوق الواحد ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ امور سے مراد ما فوق الواحد ہے، جو 2 کو بھی شامل ہے، 2 سے زائد کو بھی شامل ہے، اور اس فن منطق میں جتنی تعریفات ہیں وہاں پر جمع سے مراد ما فوق الواحد ہے۔ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ الْأُمُورُ، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اعتبار کیا گیا امور کا، لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَا يُمْكِنُ، اس لیے کہ ترتیب ممکن نہیں ہے، إِلَّا بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا، مگر 2 یا زائد چیزوں کے درمیان۔ نظر و فکر میں امور کا اعتبار اس وجہ سے ہے کہ ترتیب 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ نظر و فکر کی تعریف میں امور کا اعتبار اس لیے کیا گیا کہ ترتیب 2 یا 2 سے زیادہ امروں میں ہوتی ہے۔ وبالمعلومۃ، اور معلومہ سے مراد ہیں الامور الحاصلۃ، وہ امور جو حاصل ہونے والی ہیں، صورھا، ان کی صورتیں، عند العقل، عقل کے پاس، وہی تتناول التصوریۃ والتصدیقیۃ، اور وہ شامل ہے تصورات و تصدیقات کو، من الیقینیات والظنیات والجہلیات، یعنی یقینی، ظنی اور جہلی۔ فإن الفکر کما یجری، اس لیے کہ فکر جس طرح جاری ہوتی ہے، فی التصورات، تصورات میں، یجری ایضاً فی التصدیقات، وہ جاری ہوتی ہے تصدیقات میں بھی، وکما یکون فی الیقینی، اور جس طرح نظر و فکر جاری ہوتی ہے یقینی میں، یکون ایضاً فی الظنی والجہلی، وہ جاری ہوتی ہے ظنی اور جہلی میں بھی۔ وبالمعلومہ، ایک سوال کا جواب ہے، سوال ہوتا ہے نظر و فکر کی تعریف میں معلومہ کا لفظ ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ نظر و فکر صرف تصدیقات یقینیہ میں جاری ہوتی ہے، حالانکہ جس طرح یہ تصدیقات میں جاری ہوتی ہے، تصورات میں بھی جاری ہوتی ہے، اور جس طرح تصدیقات یقینیہ میں جاری ہوتی ہے، تصدیقات ظنیہ و جہلیہ میں بھی جاری ہوتی ہے، تو پھر المعلومہ کا لفظ ذکر کرنا کیسے ٹھیک ہوا؟ سوال ہوتا ہے نظر و فکر کی تعریف میں معلومہ کا لفظ ہے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ نظر و فکر تصدیقات یقینیہ میں ہی جاری ہوتی ہے، حالانکہ جس طرح تصدیقات میں جاری ہوتی ہے، تصورات میں بھی جاری ہوتی ہے، اور جس طرح تصدیقات یقینیہ میں جاری ہوتی ہے، تصدیقات ظنیہ و جہلیہ میں بھی جاری ہوتی ہے۔ تو جواب دیا کہ معلومہ سے مراد وہ امور ہیں جن کی صورتیں عقل کے پاس حاصل ہوں، خواہ وہ تصورات ہوں یا تصدیقات ہوں، خواہ وہ تصدیقات یقینیہ ہوں،
ظنیہ ہوں یا جہلیہ ہوں؟ جواب دیا، معلومہ سے مراد وہ امور ہیں جن کی صورتیں عقل کے پاس حاصل ہوتی ہیں، تو یہ تصورات کو بھی شامل ہے، تصدیقات کو بھی شامل ہے، اور تصدیقات یقینیہ کو بھی شامل ہے، تصدیقات ظنیہ و جہلیہ کو بھی شامل ہے۔ اما الفکر فی التصورات فی التصور والتصدیق الیقینی، بہرحال نظر و فکر تصور اور تصدیق یقینی میں فکما ذکرنا، پس جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، واما فی الظنی، اور بہرحال ظنی میں فکقولنا، پس جیسے ہمارا قول ہے، ھذا الحائط ینتشر منہ التراب، یہ دیوار مٹی اس سے گر رہی ہے، وکل حائط ینتشر منہ التراب، اور ہر دیوار کے جس سے گر رہی ہو مٹی، ینہدم، گر جاتی ہے، فھذا الحائط ینہدم، تو یہ دیوار گر جائے گی۔ اما فی الجہل، بہرحال تصدیق جہلی میں فکما اذا قیل، پس جیسے کہا جائے، جب کہا جائے، العالم مستغن عن المؤثر، عالم مؤثر سے مستغنی ہے، وکل مستغن عن المؤثر قدیم، اور ہر وہ جو مستغنی ہے مؤثر سے قدیم ہے، فالعالم قدیم، تو عالم قدیم ہے۔ مثالیں نظر و فکر کی یہ ہیں، تصورات کی مثال جیسے حیوان ناطق، اس سے انسان کا علم حاصل ہوتا ہے، اور تصدیقات یقینیہ کی مثال جیسے عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، لہذا عالم حادث ہے۔ تصدیقات ظنیہ کی مثال جیسا کہ اس دیوار سے مٹی گر رہی ہے، اور جس دیوار سے مٹی گر رہی ہو وہ گر جاتی ہے، تو یہ دیوار بھی گر جائے گی۔ تصدیقات جہلیہ کی مثال، عالم مؤثر سے مستغنی ہے، اور جو مؤثر سے مستغنی ہو قدیم ہوتا ہے، تو عالم قدیم ہے۔ لا یقال، نہ کہا جائے، العلم من الالفاظ المشترکۃ، علم الفاظ مشترکہ میں سے ہے، فإنہ کما یطلق علی الحصول العقلی، اس لیے کہ جس طرح بولا جاتا ہے حصول عقلی پر، کذالک یطلق علی الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، اسی طرح بولا جاتا ہے اس اعتقاد پر جو پختہ ہو، واقع کے مطابق ہو اور ثابت ہو۔ وہو اخص من الاول، اور یہ خاص ہے اول معنی سے۔ ومن شرائط التعریفات، اور تعریفات کی شرائط میں سے ہے، التحرز، بچنا، عن استعمال الالفاظ المشترکۃ، الفاظ مشترکہ کے استعمال سے۔ تو ایک سوال نقل کر کے اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ نظر و فکر کی تعریف میں معلومہ ہے، اور معلومہ علم سے ہے، اور علم لفظ مشترک ہے، کیونکہ اس کے دو معنی ہیں، حصول عقلی اور اعتقاد جازم مطابق للواقع، ایسا پختہ اعتقاد جو واقع کے مطابق ہو، ثابت ہو۔ یہ جو دوسرا معنی ہے، یہ پہلے معنی حصول عقلی سے خاص ہے، کیونکہ حصول عقلی اعتقاد کو بھی شامل، غیر اعتقاد کو بھی شامل، جازم کو بھی شامل، غیر جازم کو بھی شامل، اور مطابق للواقع کو بھی شامل ہے، غیر مطابق للواقع کو بھی شامل ہے۔ جبکہ تعریفات کی شرط یہ ہے کہ الفاظ مشترکہ کو استعمال نہ کیا جائے، تو اس نظر و فکر کی تعریف میں معلومہ کے لفظ کو کیسے استعمال کیا گیا؟ ایک سوال نقل کر کے اس کا جواب ہے، معلومہ علم سے ہے، اور علم لفظ مشترک ہے، اس کے دو معنی ہیں، نمبر ایک حصول عقلی، نمبر دو اعتقاد جازم مطابق للواقع اور الثابت، یعنی ایسا اعتقاد جو پختہ ہو، واقع کے مطابق ہو اور ثابت ہو۔ اور یہ جو دوسرا معنی ہے، یہ پہلے معنی حصول عقلی سے خاص ہے، کیونکہ حصول عقلی اعتقاد کو بھی شامل ہے، غیر اعتقاد کو بھی شامل ہے، جازم کو بھی شامل ہے، غیر جازم کو بھی، مطابق للواقع کو بھی شامل ہے، غیر مطابق للواقع کو بھی۔ جبکہ تعریفات کی شرائط میں سے ہے کہ لفظ مشترک کو استعمال نہ کیا جائے، تو نظر و فکر کی تعریف میں معلومہ کو کیوں استعمال کیا گیا؟ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں، الفاظ مشترکہ لا تستعمل فی التعریفات، تعریفات میں استعمال نہیں ہوتے، الا اذا قامت قرینۃ، مگر جب کہ قرینہ قائم ہو، تدل علی تعیین الالفاظ من معانیہا، جو دلالت کرے الفاظ کی تعیین پر ان کے معنی میں سے۔ وہا ہنا قرینۃ، اور یہاں پر قرینہ ہے، دالۃ، جو دلالت کرنے والا ہے، علی ان المراد، کہ مراد اس علم سے، المذکور فی التعریف، جو تعریف میں مذکور ہے، الحصول العقلی، حصول عقلی ہے، فإنہ لم یفسرہ، اس لیے کہ مصنف نے اس کی تفسیر نہیں کی، فی ھذا الکتاب، اس کتاب میں، الا بہ، مگر اسی کے ساتھ۔ جواب دیا کہ لفظ مشترک کو تعریف میں استعمال کرنا اس وقت جائز نہیں ہوتا جب کسی ایک معنی کی تعیین پر قرینہ نہ ہو، اور جب قرینہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی قرینہ ہے کہ علم سے مراد حصول عقلی ہے، اور قرینہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جب بھی مصنف نے علم کے لفظ کی تفسیر کی ہے تو حصول عقلی کے ساتھ کی ہے۔
جواب دیا کہ تعریف میں لفظ مشترک کو استعمال کرنا اس وقت ناجائز ہے کہ جب کسی ایک معنی کی تعین پر قرینہ نہ ہو، جب قرینہ ہو تو جائز ہوتا ہے، اور یہاں پر قرینہ ہے کہ علم سے مراد حصول عقلی ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ اس کتاب میں مصنف نے جب بھی علم کی تفسیر کی ہے تو حصول عقلی کے ساتھ کی ہے۔ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ الْجَهْلُ، نہیں ہے سوائے اس کے کہ اعتبار کیا گیا جہل کا، فی المطلوب مطلوب میں، حیث قال چنانچہ کہا جب کہا مصنف نے، للتعدی الی المجہول لاستحالۃ استعلام المعلوم، بوجہ محال ہونے کے معلوم کو معلوم کرنے کے، وتحصیل الحاصل اور حاصل کو حاصل کرنے کے۔ ایک سوال کا جواب ہے، نظر و فکر کی تعریف میں للتعدی الی المجہول کہا، للتعدی الی المعلوم کیوں نہیں کہا؟ نظر و فکر کی تعریف میں للتعدی الی المجہول کہا، للتعدی الی المعلوم کیوں نہیں کہا؟ جواب دیا کہ للتعدی الی المجہول اس لیے کہا کہ اگر للتعدی الی المعلوم کہتے تو لازم آتا معلوم کو معلوم کرنا اور حاصل کو حاصل کرنا، اور یہ محال ہے۔ للتعدی الی المجہول اس لیے کہا کہ اگر للتعدی الی المعلوم کہتے تو لازم آتا معلوم کو معلوم کرنا اور حاصل کو حاصل کرنا، یہ محال ہے۔ وہو اعم من ان یکون، اور وہ عام ہے اس بات سے کہ ہو تصوریاً او تصدیقیاً، تصور یا تصدیق۔ اما المجہول التصوری، بہرحال مجہول تصور، فاکتسابہ من الامور التصوریۃ، تو اس کو حاصل کرنا امور تصوریہ سے ہوتا ہے۔ واما المجہول التصدیقی، اور بہرحال مجہول تصدیق، فاکتسابہ من الامور التصدیقیۃ، تو اس کو حاصل کرنا امور تصدیقیہ سے ہوتا ہے۔ یہ للتعدی الی المجہول میں جو مجہول ہے وہ عام ہے، خواہ مجہول تصور کو بھی شامل ہے اور مجہول تصدیق کو بھی شامل ہے۔ مجہول تصور کو معلوم تصورات سے حاصل کیا جاتا ہے، مجہول تصدیق کو معلوم تصدیقات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ للتعدی الی المجہول میں مجہول تعمیم، مجہول عام ہے، مجہول تصور کو بھی شامل ہے، مجہول تصدیق کو بھی شامل ہے۔ مجہول تصور کو معلوم تصور سے حاصل کیا جاتا ہے اور مجہول تصدیق کو معلوم تصدیقات سے حاصل کیا جاتا ہے۔